من فسر القرآن برأیہ، جو قرآن کی تفسیر کرے اپنی رائے سے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بناتا ہے، اپنے آپ کو بھی گمراہ کرتا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ اور آج کاروبار یہی ہے، آج یہی کاروبار ہے، پڑھتے قرآن ہے، تفسیر اپنی کرتے ہیں۔ سننے والا کہے گا یہ تو قرآن سنا رہا ہے، اس کو کیا پتا کہ آگے کیا بیان کر رہا ہے۔ اچھا، شان نزول، کب نازل ہوئی یہ آیت، واقعہ کیا تھا، بیان کس کے بارے میں ہے؟ اب میں آپ کو ایک مثال دوں۔ قرآن میں ہے لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، وہ کیوں کہتے ہو جو، پھر کہیے وہ کیوں کہتے ہو جو۔ اب ایک شخص نے حج نہیں کیا، اس پہ حج فرض نہیں ہے، کیا وہ حج کی باتیں نہ کرے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ ایک شخص زکوٰۃ کے قابل نہیں ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، کیا وہ زکوٰۃ کی باتیں نہ کرے؟ وہ آگے سے زکوٰۃ کی باتیں کرے کہ جی زکوٰۃ دو، زکوٰۃ یہ فرض ہے، اس کے ساری باتیں سمجھائے، لوگوں کو اس کی طرف ترغیب دے، اگلے کہیں تم خود تو دیتے نہیں ہو، بات کیوں کر رہے ہو؟ حج کی باتیں، حج کے فضائل بیان کرے، اگلا کہہ دے تم حج کی باتیں کر رہے ہو، خود تو حج کرتے نہیں ہو، دوسروں کو سکھا رہے ہو۔ اب قرآن پر وہ آگے پڑھ دے کہ جی قرآن یہ کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، تو کیا جواب دیں گے آپ؟ کہیں گے قرآن میں ہے جو نہیں کرتے ہو وہ نہ بولو، جو بولتے ہو وہ کرو، اگر نہیں کرتے ہو تو نہ بولو۔ آگے سے کوئی یہ کہہ دے کہ قرآن میں ہے۔ ایک شخص شادی نہیں کر رہا، اسے کہیں شادی کے مسئلے بیان نہ کرے، ایک شخص حکومت نہیں کر رہا، اس کو کہو حکومت کی باتیں نہ کرے۔ یہ آیت اتری ہے وعدے کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ اونچی، آسان ہو گئی بات یا نہیں؟ کہ ایسا وعدہ کیوں کرتے ہو جو کرنا نہیں ہے تم نے پورا، ایسی بات کیوں کرتے ہو جس کو پورا نہیں کرنا ہے؟ اب آپ کی سمجھ میں بات آ گئی، لیکن صرف اتنا کہوں کہ وہ کیوں بول رہے ہو جو کرتے نہیں ہو، تو کتنے اعتراض اٹھیں گے۔ اب کس کو سمجھ ہے کہ یہ کس کے بارے میں ہے، کون سا لفظ آیا ہے، مراد کون ہے؟ اب قرآن میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ آپ کوئی قرآن پڑھ کے یہ کہے کہ اللہ نے نبی کو کہا ہے کہ کافروں سے جہاد کریں، صرف نبی سے کہا ہے، ہم سے تو نہیں کہا، تو یہ ترجمہ کرے گا تو پسند کر لو گے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ کوئی قرآن پڑھ کے کہے کہ اللہ نے نبی کی بیویوں کو کہا پردہ کرو، اور مسلمان عورتوں کو تو اس وقت کہا تھا، آج نہیں ہے، مان لو گے؟ اونچی۔ یہ جو لکھا ہوا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر فرض کر دی گئی ہے وقت میں، وہ زمانے کے مومنوں کے لیے تھی، آج کے لیے نہیں ہے، مان لو گے؟ یہ ہو رہا ہے آج، یہی ہو رہا ہے قرآن کے نام پر، یہ ٹی وی میں بھی ہو رہا ہے، کتابوں میں بھی ہو رہا ہے، کیسٹوں میں بھی ہو رہا ہے۔ وہ لوگ جو اپنے اوپر ایک صاحب اٹھے اور جی بنی اسرائیل ہیں، بنی اسماعیل کچھ نہیں ہے، یوں نہیں ہے، وہاں نہیں، وہ آتا جاتا کچھ ہے نہیں۔ وہ ٹی وی پہ ایک شخص آتا تھا جس کو نمبر بہت آتے تھے، آیت نمبر اتنا، سورت نمبر اتنا، آیت نمبر اتنا، لوگ کہتے تھے دیکھو 10 آیتوں کے نمبر سنا رہا ہے۔ تو تجھے نمبر سنانے کا شوق ہے نا، آیت پڑھنا، ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر، بیان کر، پتا چلے تجھے آتا، نمبر یاد کرنا کوئی کمال۔ اسٹاک ایکسچینج میں جاؤ، وہاں لوگوں کو بہت زیادہ نمبر یاد ہے، تجھ سے زیادہ نمبر یاد ہے، نمبر یاد کرنا کوئی کمال نہیں ہوتا۔ تو قرآن کی تفسیر وہ کرے، ترجمہ وہ کرے جس کو 18 علوم آتے ہوں یا 21 علوم۔ یہاں 18 اور 21 علوم کے نام نہیں آتے اور سارے مفسر بن گئے۔ اچھا، ان کے خلاف کچھ بات کرو، لوگ آگے سے کہتے ہیں یہاں غامدی صاحب ہیں، فلانے صاحب ہیں، اجی نہیں ان جیسا تو اسکالر کوئی نہیں، وہ سرے سے عالم نہیں ہے، جو میرے نبی کی عزت نہیں کرتا میں اس کو عالم نہیں مانتا۔
جو قرآن کی روح کو نہیں سمجھتا ہم اس کو عالم. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 سال کے بعد وہ پیدا ہوئے. ان پر بھی لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ جی اپنے قیاس سے فیصلے کرتا ہے، قرآن سے نہیں کرتا. اس زمانے میں بھی لوگوں نے اعتراض کر دیا، اور اعتراض کیا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے. نبی پاک کے شہزادے ہیں وہ، حضرت امام حسین کی اولاد. ان کے سامنے جا کر کہا کہ یہ جی ابو حنیفہ جو ہے یہ یوں کرتا ہے یوں کرتا ہے. وہاں بلا لیا گیا. لوگ کہتے ہیں تم قرآن کی بجائے اپنے قیاس سے مسئلے نکالتے ہو، اس کا جواب دو. امام اعظم نے جو جواب دیے وہ آج بھی لوگ سن کر حیران. امام اعظم نے وہاں لوگوں کے سامنے کہا یہ بتاؤ نماز افضل ہے یا روزہ؟ سب نے کہا نماز افضل ہے. انہوں نے کہا قیاس کہتا ہے کہ روزہ افضل ہے. قیاس کیا کہتا ہے؟ اونچی. لیکن میں قیاس سے فیصلہ نہیں کر رہا ہوں، میں قرآن سے فیصلہ کر رہا ہوں نماز افضل ہے، حالانکہ قیاس کہتا ہے روزہ افضل. لوگوں نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا عورت کو ماہانہ دن ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ مہینے میں کچھ دن آتے ہیں. ان دنوں میں جتنی نمازیں آ جائیں اس کو معاف ہے. جب اس کا خون بہتا ہے اس کو نمازیں اونچی. اگر روزے آ جائیں وہ ان دنوں میں نہیں رکھے گی، بعد میں رکھے گی، لیکن نمازیں بعد میں نہیں پڑھے گی. نمازیں معاف ہیں، روزے معاف نہیں. تو قیاس تو یہ کہتا ہے کہ روزہ افضل ہے. تو میں فیصلہ قرآن سے کروں یا قیاس سے کروں؟ قیاس تو یہ کہتا ہے کہ روزہ افضل ہے، مگر میں نے فیصلہ قرآن سے کیا ہے، قیاس سے. آپ نے جتنی مثالیں دی اس میں سے ساری بیان نہیں کر سکتا، بہت زیادہ پردے کی باتیں آ جاتی ہیں. لوگوں سے پوچھا یہ بتاؤ پاؤں کے تلے پہ سول نیچے جو تلوا ہوتا ہے اس پہ مٹی زیادہ لگتی ہے یا اوپر؟ نیچے زیادہ لگتی. مسح کرنے کا حکم اوپر ہے کہ پاؤں دھوتے وقت اوپر ہاتھ پھیرو، حالانکہ ہاتھ تو نیچے پھیرنا چاہیے تاکہ مٹی اترے. قیاس تو یہ کہتا ہے کہ نیچے پھیرو، نیچے جو ہے زیادہ مٹی لگی ہے، زیادہ گند لگا ہے، لیکن اوپر. تو میں قیاس سے فیصلہ نہیں کر رہا ہوں، قرآن سے فیصلہ کر رہا ہوں. سن رہے ہیں آپ؟ اچھا فرمایا یہ بتاؤ قیاس کیا کہتا ہے، لڑکا زیادہ مضبوط ہے یا لڑکی؟ سب نے کہا لڑکا زیادہ مضبوط ہے، لڑکی کمزور ہے. تو فرمایا شریعت نے لڑکی کو ایک حصہ دیا، لڑکے کو 2 دیے ہیں. قیاس تو یہ کہتا ہے لڑکی کو زیادہ ملنا چاہیے. قیاس یہ کہتا ہے لڑکی کو زیادہ ملنا چاہیے کیونکہ وہ کمزور ہے، مرد اس کے مقابلے میں مضبوط. تو شریعت کہتی ہے مرد کو 2 لڑکی کو 1 دو. تو میں فیصلہ قرآن سے کر رہا ہوں، میں نے قیاس سے فیصلہ اونچی. فرمایا پیشاب ہے اور دوسرا قطرہ، اشارے میں بات کر رہا ہوں، سمجھ گئے نا؟ دونوں میں سے زیادہ ناپاک کون ہے؟ سب نے کہا پیشاب زیادہ ناپاک ہے. ان کا دوسرے قطرے پہ غسل ہے، پیشاب پہ غسل. حالانکہ قیاس کہتا ہے پیشاب پہ غسل ہونا چاہیے کیونکہ وہ زیادہ ناپاک ہے. تو میں نے فیصلہ قرآن سے کیا ہے، قیاس سے نہیں. امام جعفر صادق ممبر سے نیچے اترے، امام اعظم کی پیشانی چوم کے کہا یہ قرآن کے مغز کو سمجھتا ہے، یہ روح قرآن کو سمجھتا ہے. اس پر کس نے الزام لگا دیا کہ یہ رائے سے فیصلہ کرتا ہے؟ تو یہ ہر ایک کا کام. آج جناب کسی نے تھوڑی سی پڑھ لی تفسیر کسی کی لکھی ہوئی اور شروع ہو گئے فیصلہ کرنے کے، نہیں جی ہم یوں ہم وہاں، مفسر قرآن کہلانے لگ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا دلو فادلو، یہ خود گمراہ ہوں گے دوسروں کو گمراہ کریں گے. آیت اتری اب بتوں کے بارے میں، لگا رہے ہیں نبیوں ولیوں پر.
کیا ایسا شخص صحیح ترجمہ تفسیر کرے گا؟ اونچی آیت اتری ہے کافروں کے بارے میں، لگا رہے ہیں مسلمانوں پر، نبیوں ولیوں پر چسپاں کر رہے ہیں، تو وہ خود نہیں سمجھا ہے، دوسرے کو کیا سمجھائے گا؟ تو قرآن کا ترجمہ اور تفسیر یہ بڑا نازک معاملہ ہے، آسان۔ آپ نے کچھ کہہ دیا، ہمیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے بارے میں یہاں تک پابند کیا گیا کہ تسلی کرو، حدیث ہے، تسلی کرو کہ صحیح ہے یا نہیں ہے، اس کی تسلی کرو پوری طرح کہ یہ حدیث ہے، پھر بیان کرو۔ اور آج کل کوئی بھی بات کو آپ کے ہاں واٹس ایپ پہ اپنی باتوں کو حدیث لکھ کے بھیج دیتے ہیں لوگ، اور فرمایا جو نبی کی طرف جھوٹ کی نسبت کرے، نبی نے نہیں کہا، اور ان کی طرف جھوٹ کی نسبت کرے، وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بناتا ہے۔ تو نبی کے ارشاد میں اس طرح کریں تو ٹھکانہ آگ، تو جو قرآن کے ساتھ کرے گا اس کا کیا حال ہوگا؟ کچھ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور یہ دھڑا دھڑ لکھ دیں کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ۔ کیا رہ گیا پیچھے؟ دشمنوں کی ضرورت نہیں رہی نا، اپنے ہی ایسے آ گئے، انہوں نے ایسا کر دیا، اب مسلمان لڑکا آئے فائدہ ہوگا، ایک آیت کو ہی روز سمجھنے لگ جائیں فائدہ ہوگا، مگر ہم توجہ نہیں کرتے۔ جب تک قوم وابستہ رہی قرآن سے عزت ملتی رہی، شان ملتی رہی۔ ہم نے قرآن سے تعلق کمزور کر لیا، ہم خود کمزور ہو گئے۔ ہماری جو حالت ہے وہ آپ کے سامنے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، مشرکین عرب کے رہنے والے مشرک لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طرح طرح کے اعتراض کرتے رہتے تھے، جواب اللہ تعالی دیتا تھا، اور ایسے جواب دیتا تھا ان کو کہ ان کو پتہ چل جائے کہ یہ میرا نبی ہے، اس کے بارے میں غلط بات کرنے والوں تمہاری عقل فہم، حالانکہ وہ سوچیں بنایا ان کو بھی اللہ نے ہے، مگر اللہ پہلے فرماتا ہے کہ ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے تھے، مگر مجرم لوگ، اچھے لوگ کبھی نبی کے دشمن نہیں ہوتے، جو ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ مجرم ہوں گے، برے ہوں گے۔ تو ہمیں یہ باتیں قرآن سکھا رہا ہے۔ اب ہم نے پہلوں کے حال بھی پڑھے، پہلی قوموں نے کیا کیا؟ نبیوں پر اعتراض کیا، ان پر جو کلام نازل ہوئے ان پر اعتراض کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ تباہ ہوئے، برباد ہوئے۔ ان کو آج تک توفیق نہیں کہ وہ ہدایت لے لیں، ان کو بلایا جاتا ہے مگر موریں لگ گئیں، ان پہ اثر ہی نہیں ہوتا۔ آپ بھی دیکھ لیتے ہیں جب کسی کا دماغ بالکل پلٹ جائے، آپ لاکھ کہیں اس کو سمجھ آتا، آپ کہتے ہیں جی مور لگ گئی ہے، نہیں سمجھ سکتا۔ تو یہی حال ان کا ہوا۔ تو ہمیں اللہ نے ہدایت پر رکھا ہے تو ہمیں شکر کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے قرآن میں، اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ وہ وقت نہ آ جائے کہ مہر لگ جائے اور پھر اثر ہی نہ ہو، ایسے وقت سے ڈرنا چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، انبیاء کرام علیہم السلام جتنے بھی ہوئے اللہ تعالی کے، کافر ان سے سوال کرتے تھے، ان پر اعتراض کرتے تھے، وہ نبی خود جواب دیتے تھے۔ قرآن میں مثالیں موجود۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ ان پر جب بھی اعتراض ہوئے جواب اللہ نے دیے ہیں۔ میں اس کی جھلک بھی آپ کو گزشتہ جمعے سنا چکا۔ اب پتہ کیا چل گیا کہ نبی پر اعتراض کرنا، نبی کی شان گھٹانا، نبی کے بارے میں غلط باتیں کرنا کفار کا طریقہ ہے، اور نبی کی شان بیان کرنا، نبی کی سچائی بیان کرنا یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ کون کس کے طریقے پر ہے، جو اعتراض کر رہے ہیں وہ کس کے طریقے پہ، اور جو نبی کی شان کو بیان کر رہے ہیں وہ کس کے طریقے پر ہے۔ تو ہم اللہ تعالی کی عطا سے ماننے والے ہیں،
اسی صحیح طریق پر قائم ہے تو ہمیں اس پر شکر کرنا چاہیے اور اس کی قدر کرنی چاہیے. نعمت چھن جائے تو پھر واپس آتی نہیں، یہ سوچ لینا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. اللہ فرماتا ہے الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، وہ جو جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، گھسیٹے جائیں گے اپنے منہ کے بل. پتہ کیا چلا؟ جو قرآن کو نہیں مانتے، نبی کو نہیں مانتے، سچ قبول نہیں کرتے، ان کو جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا. اولئک شر مکانا واضل سبیلا، اور ان کا ٹھکانہ بہت برا. یہ جو لوگ گمراہ ہیں نا، ان کا ٹھکانہ سب سے برا، اور یہ لوگ سب سے زیادہ گمراہ. اب یہاں دو باتیں میں نے آپ سے کرنی ہے، اگر آپ کی توجہ ہوگی تو آپ کو فائدہ ہوگا. قرآن کریم کو غلط پڑھنا، دھیان سے سن لیں، قرآن کریم کو یا غلط سمجھنا، دونوں باتیں آ گئی ذہن میں، غلط پڑھنا اور یہ دو باتیں. اب تیسری بات سن لیں، بری نیت سے قرآن پڑھنا. یہ کیسے؟ میں تینوں کی باتیں آپ تینوں کی تفصیل سمجھاؤں. غلط پڑھنے کا مطلب یہ ہے اپنی طرف سے زیر زبریں بدلنا، یا اس میں ایسی آواز بنانا، تمسخر، مذاق. پچھلے دنوں آپ کے ہاں بلاگرز نے، یہ جو انٹرنیٹ نکلا ہے، کمپیوٹر نکلا ہے، اس پہ ساتھ بلائیں بھی تو بہت آئی ہیں نا. بلاگرز نے قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑایا. گورنمنٹ کو فرصت نہیں تھی اپنے آپ سے، جب لوگوں نے بہت شور مچایا تو انہوں نے تھوڑی سی اس پہ توجہ دی. حکومت کے خلاف بات کرو تو فوراً توجہ دیتے ہیں، دین ایمان قرآن کے خلاف بات کرو تو توجہ نہیں دیتے. یہ ان کا حال ہے. لیکن ایمان والے فوراً پکڑتے ہیں، دیکھو اس نے یہ غلطی کی. مجھے یہ بات اس لیے کرنی پڑ رہی ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں فتنے بہت ہیں. قادیانی کہلانے والوں نے بھی قرآن چھاپا، میرے پاس ان کا چھاپا ہوا موجود ہے. انہوں نے الفاظ کو بھی بدلا، ترجمے کو بھی بدلا، الفاظ کو بھی بدلا. اور بتائیے کیا اس طرح کرنا مسلمان کا کام ہے؟ جو اس طرح کرے وہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ ایک بات. شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اصلی قرآن نہیں ہے. اصلی قرآن حضرت امام مہدی لے کر غار سرمن میں چھپے ہوئے ہیں، وہ قیامت کے قریب لائیں گے. تو ان کے کہنے کا مطلب یہی ہوا کہ یہ زمانہ اصلی قرآن سے خالی ہے. یہی مطلب ہے نا. دوسری بات، قرآن میں اللہ کہتا ہے ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو ان کا یہ اعتراض کہ یہ اصلی قرآن نہیں ہے، اس کا مطلب اللہ کی حفاظت نہیں کر پایا. یہ اعتراض یہی ہوگا نا کہ اللہ سے حفاظت نہیں ہو سکی لہٰذا یہ اصلی قرآن نہیں ہے. تو مجھے بتائیں یہ دونوں باتیں کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا یہ دونوں باتیں کرنے والے مسلمان رہے؟ اونچی. اب آپ غور کریں، یہ دونوں باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، یہ صرف قرآن کے متن کے بارے میں جو الفاظ ہیں. اب آگے ہوتا ہے ترجمہ. ترجمہ کرنے والا عربی زبان کی صرف واقفیت رکھتا ہے تو قرآن کا ترجمہ اس کو کرنا درست. حضرت علی کا فرمان 18 یا 21 علوم جانتا ہو تو قرآن کا ترجمہ کرے. کتنے علوم؟
18 اور ایک روایت میں 21. یہاں جو ترجمہ آج کر رہے ہیں لوگ، ان کو ان 18 علوم کے نام نہیں آتے. جاننا ان 18 علوم کو جاننا تو ایک طرف، ان کو ان 18 علوم کے نام نہیں معلوم، اور اٹھ گئے ترجمہ کرنے. نتیجہ کیا ہے؟ ٹی وی پر آ رہے، ریڈیو پر آ رہے، اخباروں میں لکھ رہے، اپنی باتیں کر رہے ہیں. تو کیا یہ لوگ خود کو یا دوسروں کو کوئی فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ اب آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ جب آپ کو اتنی بات معلوم ہو گئی کہ معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو قرآن سے اس طرح کھیل رہے ہیں، تو آپ کو معلوم کرنا چاہیے نا کہ صحیح ترجمہ کون سا ہے، صحیح تفسیر کون سی ہے. اب میں آپ کو تفسیر کے حوالے سے بھی بتا دوں. ترجمے کے حوالے سے آپ نے سن لیا. مثال کے طور پر